الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیے ہوئے احسانات کو ذکر کر رہے تھے کہ میدان تیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رشد و ہدایت کے لیے ایک عظیم الشان کتاب تورات عطا فرما دی ہے. ان کے روحانی مسئلے کا حل اللہ نے فرما دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں ان کے رہنمائی کے لیے موجود تھے، اور پھر ان کے مادی مسائل تھے، اللہ نے ان کو بھی حل کر دیے. تیار من و سلوہ آسمان سے اتر رہے تھے. اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن ناشکری نہ کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام بھی فرمایا کہ 12 چشمے اس پتھر سے اللہ نے جاری فرما دی. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے والوں کو ان کے گھاٹ کا پتہ چل گیا کہ یہاں سے ہمیں پانی لینا ہے اور پانی پینا ہے. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ بھی اور پیو بھی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں نہ پھریں فساد کے ساتھ. آپ کو بتایا تھا کہ عصی کہتے ہیں فساد کے ساتھ پھیرنے اور چلنے کو، لیکن آگے مفسدین آ رہا ہے تو اس لیے یہاں صرف پھیرنے کے معنی کریں گے، فساد والا معنی نہیں کریں گے. جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اسراء کہتے ہیں رات کو لے جانے کو، لیکن آگے لیلن آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ لے جانے کے معنی میں ہوگا. صرف سمجھ آئی بات؟ مفسر نے آپ کو بتایا کہ مفسدین جو ہے یہ حال مؤکدہ ہے ولا تعثوا کے لیے. حال مؤکدہ اس لیے کہا تاکید میں کوئی اضافی معنی نہیں ہوتا، ماقبل والے معنی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو فساد والا معنی تو تعثوا میں بھی تھا نا، لیکن مفسدین فرما کے اسی معنی کو آگے بڑھایا. اسی کا معنی تاکید ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب ان کی ناشکری کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں. ایک ناشکری تو ماقبل ذکر ہوا. اللہ نے فرمایا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں جاؤ تو عیز و انکساری کے ساتھ جاؤ. انہوں نے تکبر کر لی. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب ایک ناشکری ان کا یہاں ذکر کر رہا ہے. جب تیار کھانا پینے ان کے لیے مل رہے تھے تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، تم نے کہا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم صبر نہیں کریں گے. عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک طرح کے کھانے پر. وَهُوَ الْمَنُّ وَالسَّلْوَىٰ، وہ من و سلوہ جو صبح شام اترتا ہے. ایک جیسے کھانا کھا کے ہم تھک گئے، اس لیے بدلنا چاہیے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اللہ سے دعا مانگے ہمارے لیے، نکالیں ہمارے لیے کچھ مما تنبت الارض من بقلها، ان میں سے جو زمین اگاتا ہے. من بیانیہ ہے، وہ زمین جو اگاتی ہے وہ کیا ہوں گے؟ بقلہا، سبزیاں، ترکاریاں.
وقصائہا ککڑی، وفومہا، مفسر معنی کر رہا ہے کہ فوم سے مراد گندم ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ یا اس سے مراد لہسن ہے۔ وعدسہا مسور کی دال، وبصلہا پیاز۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی، تم تبدیل نہیں چاہتے ہو اس چیز کو جو ہو ادنا، وہ معمولی ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ خیر معنی اشرف کی، تاخذونہ بدلہ، اللہ کی طرف سے تمہیں تیار مل رہا ہے، اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں، چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں، طاقتور اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں، سب کو برابر مل رہا ہے، اور بغیر محنت کا مل رہا ہے۔ تو ان کے بجائے تم ایسے چیز مانگتے ہو جو محنت کے بعد حاصل ہوگا۔ ہر آدمی اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرے گا۔ تو پھر حمزہ یہاں انکار کے لیے ہیں۔ فَأَبَوْا أَن يَرْجِعُوا، انہوں نے انکار کر دی اس سے رجوع کرنے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی تم ایسا نہیں کرو، اللہ کی طرف سے جو تیار مل رہا ہے وہ اعلیٰ ہے، اشرف ہے، جو تم مانگ رہے ہو وہ تو ادنا ہے۔ عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ فَدَعَا اللَّهَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ فَقَالَ تَعَالَىٰ اهْبِطُوا مِصْرَ، اللہ نے فرمایا پھر شہر میں جاؤ۔ من الامصار، کوئی خاص شہر مراد نہیں ہے، اسی وادی میں کوئی خاص ایک بستی ہوگی، خاص ہموار زمین ہوگی، تو اللہ نے فرمایا وہیں جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوں گے جو تم نے مانگا ہے، من النبات ہے، سبزیوں میں سے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، لگا دیے گئے ان کے لیے ذلت، والمسکنۃ، غریبی، ذلہ ذلیل ہونا، الذل والہوان، ذلت اور رسوائی ان کے مقدر بنا دیے گئے۔ کیوں؟ محنت اور مزدوری کر کے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے نا۔ اور والمسکنہ، اور غربت، مسکنہ کہتے ہیں اثر الفقر ہے، ان کے اندر غربت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ من السکون والحزی، مسکنہ سکون سے ہے، بات سمجھ میں نا، اس لیے غریب آدمی کا حرکت بھی کم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حرکت کم ہوتے ہیں۔ والخزی، فرمایا کہ رسوائی، فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ، کیونکہ ایسے صورت میں پھر غریب آدمی کے ساتھ یہ چیزیں لازمی ہوتے ہیں، اس کو کسی کے بات مزدوری کرتے ہوئے کسی کے بات سننے پڑتے ہیں، اور کسی کے ڈانٹ قبول کرنے پڑتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو آگے فرماتے ہیں لازمۃ لہم وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ، اگرچہ یہ نفس الامر میں غنی ہو لیکن ان کے دل ہمیشہ فقیر رہے گا۔ واللہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے جب ناشکری کی، اللہ نے ان کو یہ چیزیں دی۔ اب یہ تو چونکہ محنت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، قیامت تک ان کے اوپر غربت اور غریبی جو ہے اور ذلت ان کے مقدر بن گئے۔ تو اس وجہ سے دنیا میں یہودیوں کے متعلق اللہ نے دوسرا آیت میں بھی فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، جہاں آپ یہودیوں کو پاؤ گے وہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔ ہاں، لوگوں کے دامن پکڑ کر کے پھر تھوڑی سی ترقی کریں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہیں کہ دنیا میں یہودیوں کے پاس بڑا سرمایہ ہے، آپ کو پتہ ہے جب عالمی جنگ ہوئی، جرمنی ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف سخت موقف اپنایا، اس نے یہ کہا ہے کہ یہودی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، قتل عام کیے۔ بالآخر دنیا ایک ہو گئے اور
اس میں جرمنی کو شکست ہوئی، ہٹلر مارا گیا۔ تو اس کے بعد یہ یہودی جو ہے دنیا میں منتشر ہو گئے، اس لیے اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا میں کہیں اتنا قدیم مذہب ہونے کے باوجود کوئی ملک ان کے پاس نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس کئی ملک ہے لیکن یہودیوں کے پاس نہیں، بالآخر 1 صدی بھی نہیں ہوتا۔ ابھی مختصر وقت میں ایک اسرائیل جو فلسطین پر قبضہ کر کے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ نے ایک سازش کے طور پر مسلمانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک بنا دیا یہودیوں کے لیے، اور دنیا کے یہودیوں کو وہاں جمع کر دیے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب یہ اسرائیل بھی کوئی خاص ایسے طاقت نہیں رکھتا جب تک ان کے پشت پہ یورپ اور امریکہ نہ ہو، تو وہ ایک دن بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، قیامت تک ان کے تقدیر میں اللہ نے ذلت لکھا ہے۔ ہاں آخری وقت میں صرف 40 دن جو دجال اس دنیا پہ چھا جائے گا تو اس وقت سب سے زیادہ دجال کے ساتھ دینے والے یہودی ہوں گے۔ سمجھ آئی بات؟ اب اس کے بعد یہ ہے کہ عالمی بینک، اسی طرح میڈیا، ان کے اوپر یہودیوں کا قبضہ دنیا میں زیادہ ہے، اس لیے جب ان کو شکست ہوئی وہ آپس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 چیزوں پر زور دیا جائے، ایک تو سرمایہ پر اور دوسرا جو ہے میڈیا پر کام کیا جائے۔ اس لیے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہاں پہ ہو یا دوسرے ممالک ہیں، ان میں جتنے بھی میڈیا ہیں ان کا لنک جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مرضی کے مطابق پروگرام کرتے ہیں، چلاتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ دوسرا یہ سرمایہ، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو اس وقت مسخر کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس سرمایہ ہو، اس لیے عالمی بینک میں زیادہ تر یہی لوگ کام کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق کسی ملک کو قرضہ دیا، کسی کو قرضے میں جگڑ دیا، جیسے آج کل ہمارے ملک کا حالت ہے، قرضے پہ قرضہ، پھر اس کے سود ادا کرنا، پھر اس کے اوپر اور عذاب بن جاتا ہے، اور جب تک یہ ملک باقی رہے گا اس وقت تک اب یہ قرضہ اتر نہیں سکتا، کیونکہ سود کے طور پر جو ادائیگی ہوتی ہے ان کا اصل سرمایہ تو باقی ہے، لیکن ہر سال کروڑوں جو ہے ڈالر وہ مسلمانوں نے اور ہمارے اس ملک نے ادا کرنے ہوتے ہیں صرف سود میں۔ اور آپ کو پتہ ہے سود جو ہے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور جس ملک کا معیشت جو ہے وہ سود پر چلے وہاں اللہ کیسے راضی ہوں گے، اور وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ وہ تو تنزل ہی ہوگا۔ پھر جو کہیں گے اسی طرح آپ کو کرنے پڑیں گے، نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارا قرضہ واپس کر دیں، تو آپ کے پاس سرمایہ ہے نہیں، آپ کیا کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ ایسے دنیا کو، تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ یہود کے کچھ افراد اگر مالدار بن گئے، معیشت میں انہوں نے ترقی کر لی، تو کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس لیے مفسر آگے آپ کو کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ، چاہے دنیا کے سرمایہ ان کے پاس ہو لیکن دنیا کا سب سے زیادہ حریص یہی ہوں گے۔ الغنا غنى النفس، آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن سارے دنیا آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور کوئی رکاوٹ آپ کے لیے نہیں ہے کہ حق بیان کرنے میں کوئی مفادات رکاوٹ نہیں بن رہا، تو سمجھ لیں کہ آپ غنی ہیں۔ آپ کے پاس سارے سرمایہ ہو لیکن آپ کے دل وہ محتاج ہے، تو پھر اس کو ذلت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے مفسر کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ لُزُومَ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوبِ لِسِكَّتِهِ، جیسے سکہ
جس کے اوپر مہر لگا ہوا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئے نا، وہ مہر اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ سکہ اس وقت سکہ کہا جاتا ہے جس پہ شاہی مہر لگا ہوا ہو، مہر لازم ہے اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح ذلت بھی ان کے مقرر، جب تک قائد اعظم کی تصویر نہ ہو نوٹ میں تو یہ نوٹ چلے گا، تو اس کے ساتھ لازم ہے، تو کہتا ہے صحیح ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، تو یہاں لزوم الدرہم المضروبہ لسکتہ، اس عبارت میں کلمہ مکانی واقع ہوا ہے۔ اصل عبارت ہے کہ لزوم السکت، یا یہ کہو کہ لزوم اثر السکت للدرہم المضروب ہے، لزوم اثر السکت ہے، سکہ ہے، سکے کے اوپر جو نشان ہوتا ہے مہر کے، درہم کے جو مہر لگا ہوا، تو وہ اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ جب تک وہ نشان نہ ہو، قائد اعظم کی تصویر نہ ہو، تو کوئی نہیں لے گا پیسے کو، سمجھ نہیں، اس کو پیسہ نہیں کہے گا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، اثر جس طرح اس کے لیے یہ لازم ہے، اسی طرح ان یہودیوں کے لیے ذلت اور مسکنت کیا ہے؟ لازم ہے، اور یہ دنیا پرست ہوں گے، ہمیشہ محتاج رہیں گے، ہمیشہ ان کے دل دنیا کے حرص میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوٹ گئے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک، یہ الضرب والغضب، یہ جو ان کے لیے ذلت اور مسکنت لگانا اور اللہ کے غضب ہونا، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے باسببیہ ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کے آیتوں کا کفر کرتے تھے، ویقتلون النبیین، انبیاؤں کو قتل کرتے تھے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے دلائل میں انہوں نے طرح طرح کے حیلہ اور بہانہ کر کے رکاوٹیں پیدا کر دی۔ دوسرا یہ ہے کہ ویقتلون النبیین، انبیاؤں کو انہوں نے قتل کر دیے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو یہودیوں نے ایک ایک دن میں 70 انبیاؤں کو قتل کر دیا، 70 ایک نبی آیا، دعوت دی، اس کو قتل کیا، پھر دوسرا نبی آیا، پھر تیسرا نبی آیا، اس طرح سلسلہ چلتا گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زکریا و یحییٰ، جیسے یہ دونوں باپ بیٹے تھے، دونوں نے یہودیوں نے کیا کر دی، بنی اسرائیلیوں نے قتل کی، بغیر الحق، ناحق، اے ظلمنا، بغیر انبیاؤں کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام رساں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کبھی آدمی قتل اس لیے کرتا ہے بغیر، آپ کوئی کہیں گے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کے بعد بغیر الحق کیوں فرمایا، جبکہ انبیاؤں کا قتل تو ویسے بھی ناحق ہوتا ہے، تو یہ قید کیوں بڑھایا؟ یہ قید اس لیے بڑھایا، یہ بتانے کے لیے کہ کبھی قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے نقصان کر دیا، اس نے زمین میں فساد مچائی، نبی تو اس کے کردار پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے عقیدے پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، نبی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، اور نبی زمین میں فساد بھی نہیں پھیلاتا، تو پھر قاتل بھی سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو ناحق قتل کیا ہے۔ تو عام انسانوں کے متعلق تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ قاتل یہ سمجھیں، چاہے وہ ناحق اس نے قتل کیے ہو، لیکن وہ یہ سمجھیں کہ میں نے صحیح کام کیا۔ یہاں انبیاؤں کو قتل کر کے بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے غلط کی۔ بلکہ انبیاؤں کا کام تو قوم کا اصلاح اور نصیحت تھی، تو لہٰذا کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی کہ انبیاؤں کے قتل کے کوئی جھوٹے ایک دلیل بھی پیش کر لیں، ان کے پاس نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، اس بنیاد پر کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، تھے یہ تجاوز کرنے والے، یتجاوزون الحد فی المعاصی، حد سے گزر گئے نا، حد سے گزر رہے ہیں گناہوں میں، وکرہوا للتاکید،
یہ ذالکہ اسم اشارے کا ذکر کر رہا ہے، یہ دوبارہ ذکر کیا ہے بطور تاکید۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو انہوں نے ایمان لائے ہیں انبیاءوں پر، من قبل، اس سے پہلے، والذین ہادوا، ان الذین آمنوا، چونکہ بنی اسرائیلیوں کے واقعات اور ان کے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے تھے، بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، جملے معترضہ کے طور پر۔ اور ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا بالانبیاء من قبل، پہلے انبیاءوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین، وہ لوگ جو ہادو، یہودی ہیں، ہم الیہود، والنصارى، یا عیسائی ہیں، نصارہ ہے، والصابئین، یا صابئین ہیں، من آمن باللہ والیوم الاخر، ان لوگوں کی طرح جو ہے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور قیامت پر، وعمل صالحا، نیک عمل کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے اجر اللہ کی طرف سے، ولا خوف علیہم، نہ یہ غمزدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون، نہ یہ ڈریں گے اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ اب دیکھیں ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، تو من آمن آگے آ رہا ہے، تو اس لیے مفسر نے پہلے بتا دیا کوئی من آمنوا سے مراد انبیاء سابقین پر ایمان لانے والے مراد ہیں، انبیاء، والذین ہادو، یہودی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ان کو یہودی اس لیے کہتے ہیں، ہادہ یہود، رجوع کے معنی میں ہے، لأنہم رجعوا عن عبادت العجل، انہوں نے بچھڑے کی عبادت تو کر دی نا، بعد میں پھر کیا، پشیمان ہو گئے۔ یا ان کو یہودی سے کہتے ہیں، یہوذا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھے، اسی کی نسبت سے ان کا نام پڑ گئے۔ والنصارى، عیسائی، ان کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے یہ انصار سے ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مدد کی، من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، نبی کے ساتھ دیے تھے۔ والصابئین، صابئین، صابئین کس کو کہتے ہیں؟ یا تو ایک معنی تو صابی کا معنی یہ ہے کہ بے دین، جو عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، جو ان کا اپنا دین چھوڑ کر سورج کا پرستش کرنے لگے، اور وہ لوگ بھی خود اس کو کیا کہتے تھے، صابی، یہ ہمارے دین سے نکل گئے، کیا کر گئے، ہمارے دین سے نکل گئے۔ تو ان کے اصطلاح میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اصطلاح میں، صابی بے دین کو کہتے ہیں۔ یہ ایک نئے فرقہ بنا یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہے، مشرک، یا طائفۃ من الیہود و النصارى، یا ایک قول یہ ہے کہ یہ نصارہ کا ایک جماعت ہے، بات سمجھ میں نا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عیسائیوں میں سے ہے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں، کانوا یعبدون الملائکہ فیقرؤون الزبور، کہتا یہ عبادت کرتے تھے فرشتوں کے اور زبور کا تلاوت کرتے تھے۔ وَيُصَلُّونَ إِلَى الْكَعْبَةِ، نماز کس طرف کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے کعبے کی طرف، یہ امام قتادہ فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عابد الکواکب، وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبادت کی تاروں کے، تارہ پرست ہے، یہ مختلف اقوال ہیں۔ صابی، اصل معنی صابی کا جیسے عرب میں بھی کہہ دیتے ہیں، جو اپنے آبا اجداد کے طریقے چھوڑ دیں تو اس کو کیا کہتے تھے، صابی، یعنی بے دین ہو گیا، کیا ہو گیا، بے دین ہو گیا، ہمارے بڑوں کے طریقے چھوڑ دیا۔ انبیاؤں کو انہوں نے یہ کہا، انبیاؤں کو، جیسے آج کل کہتے ہیں نا وہابی، کیا کہتے ہیں، خدا کے بندے وہابی، تو وہاب اللہ کا نام ہے، بات سمجھ، وہابی کا معنی ہے خدا والے، نام رکھتے ہوئے بھی محمد ابن عبد الوہاب کی طرف نسبت کرتے ہیں نا، تو کرنا بھی تھا تو محمد ہی کہنا چاہیے تھا ان کو، اس لیے کہ اس کا نام تو محمد ہے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی، سمجھ نہیں آئی بات، تو وہ کیا ہے، اس کا نام محمد،
تو اس کے نسبت سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو محمدی کہنا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں محمدی نہیں بلکہ وہابی، اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے وہابی کہتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات. تو بہرحال جو اپنے نظریے کے خلاف ہو پھر اس کو اس طرح کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا. بریلوی جو ہے دیوبندیوں کو کہتے ہیں یہ وہابی ہے. سمجھ نہیں آئی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے نظریے کے خلاف ہو تو پھر اسی طرح عرب میں بھی اور یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی یہ تھے کہ جو اپنے طریقے سے ہٹ جاتا چاہے جس راستے پہ چلیں تو اس کو صابی کہہ دیتے. وہ لوگ کیا کہہ دیتے؟ تو من آمن باللہ، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے ہیں اللہ پر. من آمن باللہ، من یہ شرطیہ ہے. بات سمجھ میں آئی نا. ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الاخر، قیامت پر. یہ ان لوگوں کی طرح جو یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ آمنہ تو قبل ذکر ہوا آمنو، وہ انبیاء سابقین مراد. یہاں ایمان سے مراد اس نبی پر ایمان کا ابتدا اور انتہا کو ذکر کر دیا. آپ کہیں گے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالقیامہ یہ تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. جھگڑا تو نبی کا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو عیسائی بھی نہیں مانتے ہیں، یہودی بھی نہیں مانتے ہیں. تو اس لیے یہاں تمام ایمانیات مراد ہے. ایمان کے ابتدا اور انتہا کو ذکر کر دی ایمانیات کے. اور ایمان کا ابتدا، ایمانیات کا ابتدا شروع ہوتا ہے ایمان باللہ پر اور ختم ہوتا ہے ایمان بالآخرہ پر. فی زمن نبینا بتا دیا. وعمل صالحا، نیک عمل کرتا ہے، بشریعت ہی. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما سبغہ الشرع حسنا، جس کو شریعت نے اچھا کہا ہو اور شریعت نے اس کو اچھا کہا ہو اور شریعت نے مقرر کیا ہو. یہ نہیں ہے کہ آج ہم اس کو منتخب کر کے ثواب سمجھ کر کہیں کہ یہ بھی ثواب ہے. یہ بھی کیا ہے؟ فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ان کے ثواب و اعمالہم عند ربہم، اللہ کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے ڈر ہوں گے اور نہ غمزدہ ہوں گے. خوف کا تعلق زمانہ آتی پر اور حزن کا تعلق گزرے ہوئے زمانے پر. روی فی ضمیر آمنا وعملا لفظ من وفی ما بعدہ معناہا. دیکھیں یہاں من آمنا مفرد لائے نہیں لایا، وعملا، لیکن آگے کیا ہے؟ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس میں جمع کا صیغہ لایا. ضمیر کس کے لائے؟ جمع کے. تو فرمایا آمنا اور عاملہ میں لفظ من کا خیال رکھا گیا. لفظ من جو ہے لفظاً یہ مفرد ہے، کیا ہے؟ لیکن باقی جگہوں پر جہاں جمع کا ضمیر یا صیغہ لایا وہاں ان کی معنی کا خیال رکھے، کیونکہ من تعمیم کے لیے، جب تعمیم کے لیے ہے تو اس کے اندر کثرت والا معنی پایا جاتا ہے. وَاذْكُرُوا، یاد کریں، اذا اخذنا میثاقکم، جب ہم نے لیے تم سے مضبوط وعدہ، عہدکم بالعمل بما فی التوراۃ، تورات میں جو حکم ہوا ہے اس کو، اس کے اوپر عمل کریں. بما فی التوراۃ وقد رفعنا فوقکم الطور، ہم نے اٹھایا تم سے، تمہارے اوپر سے الطور، کوہ طور، الجبل، وہ پہاڑ تھے، کوہ طور، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی. اقتلعناہ من اصلی علیکم فما ابیتم قبولہا، اللہ نے مضبوط وعدہ دی اور تمہیں کتاب بھی دیا، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، ماننے سے انکار کر دیے. تو اللہ نے وہ پہاڑ، قلعہ کہتے ہیں نکالنے کو، نکال کے اوپر سائے کی طرح کر دی. فرمایا مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے. کیا کریں گے؟ لما ابیتم قبولہا، تم نے انکار کر دی اس کے قبول کرنے سے. جبرائیل علیہ السلام آئے، اس نے اٹھا کے اوپر بادل کی طرح ان کے اوپر کھڑے کی
اور فرمایا کہ نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر گریں گے، کیونکہ انہوں نے تورات کے احکام میں روگردانی کر دی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر 40 دن کے بعد تشریف لائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 دن چیلا کاٹ کے تورات لے کر قوم کے پاس آئے، فرأوا ما فیہا من الامور الشاقہ، لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اس میں تو بڑے مشکل عمل کرنے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں، قبول کرنے سے انکار کر دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دی۔ اب یہاں پہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکراہ اور جبر کیوں فرما رہے ہیں؟ ہاں بھائی، تو یہ کہنا کہ بھئی مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے، یہ تو جبر ہے نا، سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ کہتا ہے ہمارے شریعت میں نہیں ہے، پرانے شریعتوں میں تھے۔ اچھا، ایک جواب تو یہ ہو گیا، دوسرے جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اکراہ فی الدین، ایک ہے اکراہ فی الاحکام۔ اکراہ فی الدین نہیں ہے کسی کو زبردستی آپ مسلمان کریں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ایک ہے اکراہ فی الاحکام، ایک آدمی اپنی مرضی سے کلمہ پڑھتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے تقاضے کو پورا کروں گا، یہ ایک عہد ہے، وعدہ ہے جو اپنے مرضی سے کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی مرضی سے یہ وعدہ کر لیے، اب اس کا ایفا ضروری ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو پھر سزا ملے گی۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، اس کے باوجود شادی شدہ ہے، زنا کر لیں تو رجم ہے یا نہیں؟ چوری کر لیں تو ہاتھ کٹتا ہے نہیں کٹتا؟ ایک آدمی نماز نہ پڑھیں تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ اکراہ فی الاحکام۔ اکراہ فی الدین اور فی الایمان نہیں ہے، اکراہ فی الاحکام ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کریں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑیں اس کو جو ہم نے تمہیں دیے مضبوطی کے ساتھ۔ پکڑنے سے مراد کیا؟ بِجَدٍّ وَاجْتِهَادٍ، بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ بِالْعَمَلِ بِهِ، اس میں جو ہے اس کو یاد کرو عمل کر کے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ گے جہنم سے یا تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تم نے پھر اعراض کر دی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس عہد اور پیمانے کے بعد، مضبوط وعدے کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر نہ ہوتے اللہ کے فضل تمہارے اوپر، اللہ کے رحمت نہ ہوتے، بالتوبۃ، تمہارے توبہ قبول کر کے، اور تاخیر العذاب، یا عذاب کو مؤخر کر کے، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہوتے خسارے والوں میں سے، ہلاک ہونے والوں سے۔ اگر اللہ گناہ پر فوراً پکڑ لیتے ہیں، توبہ کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، تو پھر کوئی بھی نہ بچتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی اور موقع دیا، مہلت دی تمہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، لام قسمیہ ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یقیناً تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، ان لوگوں کا جو اعتدوا، حد سے تجاوز کرتے ہیں، منکم، تم میں سے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ فی السبت، ہفتے کے دن، بصید السمک، مچھلی کے شکار کر کے، وقد نہیناکم عنہ، تمہیں منع کیا تھا اس سے۔ وہم اہل ایلہ، ایلہ ایک بستی تھی مدین اور کوئی طور کے درمیان، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑیں۔
ہفتے کے دن مچھلی. تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جس دن ہفتہ ہوتا بطور امتحان مچھلی اوپر آ جاتے ہیں ان کے سامنے. اب یہ مختلف جماعت بن گئے. کچھ لوگوں نے تو منع کر دیا, کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کو کیوں روکتے ہوں, چھوڑ دیں, اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں تو تباہ ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے حیلہ اور بہانہ کر دیے, اللہ کے حکم کو توڑا, تالاب بنا دیے اس نہر سے, اور تالاب میں جب مچھلی ہفتے کو آتے ہیں تو اس کے راستے بند کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ تالاب میں وہ مچھلی بند ہو گئے. اب اتوار کے دن جو اگلے دن پھر وہ پکڑ لیتے, اٹھا لیتے, کہتے ہم نے تو نہیں پکڑا, ہم نے تو اتوار کے دن پکڑا ہے. لیکن وہ تالاب میں انہوں نے بند کر دیا ہوتا تھا ہفتے کے دن. تو دیکھیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو حیلہ جس سے اللہ کے حکم کو پامال کرنا لازم آتا ہے یا اللہ کے حکم میں کوتاہی لازم آتا ہے, وہ حیلہ ناجائز ہے. سمجھنے یہ بات, ورنہ مطلق یہ سمجھ لیں کہ حیلہ تدبیر کے معنی میں, حیلہ تو اصل میں مکر کو کہتے ہیں, لیکن حیلہ جو ہے اگر ایسا ہو جس سے کوئی مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ بنانا شرعی حدود میں رہ کر, جس میں کوئی شرعی حکم بھی نہیں توڑتا, تو پھر اس کی جواز ہے. اس کے حکم کیا ہے؟ جواز کا ہے, اور وہ حیلہ پھر جائز ہے. جس سے اللہ کے حکم میں پامالی آتا ہے تو وہ پھر جائز نہیں ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے تدبیر بتا دیے تھے نا. بیوی کو اس نے کہا میں کوڑے لگاؤں گا, اللہ نے 100 کوڑے لگائیں گے. اللہ نے فرمایا 100 شاخ لے لیں اور ایک دفعہ مار دیں, آپ کے قسم بھی پورے ہو جائیں گے اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اس لیے ہر حیلہ مذموم بھی نہیں ہوتا اور ہر حیلہ جائز بھی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے حیلہ اسقاط, تو آپ کے علاقے میں بھی ہیں؟ کہتا نہیں ہے. بلوچستان میں تو ہے, کہتا ویسے نہیں ہے. کہہ رہا ہے بات سمجھ میں آئے نا. ایک ہوتا ہے حیلہ اسقاط. حیلہ اسقاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز روزے وغیرہ جو مرنے والے سے قضا ہوئے ہیں ان کو ساقط کرنے کی تدبیر. اب انہوں نے کیسے تدبیر بنائے؟ قبرستان میں میت کو رکھ دیتے ہیں اور پھر سارے علماء اور طلباء اور اسی طرح دوسرے حضرات جو ہے وہ ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں. اس میں صابن ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتے ہیں. اب اس میں پیسہ رکھا ہوا ہے, دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. وہ مجھے دیا گیا کہ یہ میت کی طرف سے قبول کر لیں. میں قبول کر کے اس کو دے دیتا ہوں, یہ قبول کر کے اگلے والے کو دے دیتا ہے. یعنی گویا اس میں اگر 1 لاکھ روپے ہے 10 آدمیوں میں گھما دیا تو وہ کہتے ہیں 1 لاکھ ہو جائیں گے, 10 لاکھ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 1 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہو جائیں گے. اور پھر آخر میں جو ہے سب بانٹتے ہیں اور مردے کا لاش پڑا ہوا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. اول تو یہ ہے کہ شریعت میں روزے کا کفارہ احادیث میں ذکر ہے. ایک آدمی مر گیا, اس کے روزے رہ گئے, کفارہ دینے پڑیں گے. ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ نماز کے متعلق تو کہیں ذکر نہیں ہے, لیکن چونکہ نماز روزے سے بھی زیادہ اہم ہے تو اس لیے اس امید سے فدیہ دیں کہ اللہ قبول فرمائیں گے, اس کا ذمہ ساقط فرمائیں گے, دے دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مستحق کو دینا ہے, جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے, غریب ہے ان کو دینا ہے. اب یہ طریقہ جو قبرستان میں, ایک تو تدفین میں تاخیر, اوپر سے امیر و غریب کا فرق نہیں, سمجھ نہیں آئی بات. یہ سارے طریقہ جو ہے وہ 2 نمبری ہے. کیا ہے؟ تو اس لیے اس سے اجتناب کرنی چاہیے. اس سے کیا کرنی چاہیے؟ اجتناب کرنی چاہیے, بچنا چاہیے.
زکوٰۃ کا حصہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی مطلب 2 نمبری ہو گئی نا، یہ بھی بات سمجھ میں آئے نا. دیکھیں اگر اس نیت سے آدمی ہدیہ کر رہا ہے بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، اور پھر یہی وعدہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ مجھے دیں گے، تو وہ ہدیہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہدیہ نہیں ہے، اور نہ یہ ہدیے کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے ایسے صورت میں زکوٰۃ ساقط نہیں ہوں گے. ہاں ہدیہ اپنی مرضی سے دیں آدمی، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کے سرمایہ ہے، جس کو بھی دینا چاہیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ہدیہ بھی کریں اور پھر یہ بھی کہیں کہ نہیں وہ کل مجھے واپس کریں گے؟ سمجھ نہیں آئی بات. نہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. وہ بھی جو ہے اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں وہی ہے نا، قرآن بھی ہوتا ہے اس میں. قرآن کے بے حرمتی ہے، پیسہ صابن یہ چیزیں ہوتے ہیں تو وہ گھماتے ہیں. 10 آدمیوں میں یا 100 آدمیوں میں گھما تو 10,000 جو ہے وہ 10 آدمیوں کے درمیان گھومنے سے جو ہے وہ 1 لاکھ بن جائیں گے. یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہو گئی نا. کیا ہو گئی؟ دھوکہ دینے والی بات. تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. کس کے اوپر؟ نہیں قبرستان میں ویسے تو کسی متبرک لفظ اور آیت کوئی ایسی چیز نہیں لکھنی چاہیے، کیونکہ قبرستان آپ کو پتہ ہے ویرانی کی جگہ ہے، وہاں اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنی چاہیے. کوئی آیت کوئی متبرک چیز قبر کے اوپر، کیونکہ سینے کے اوپر لکھ دیتے ہیں یا لکھ کے رکھتے ہیں. یہ سارے ایسے ہی ہیں. لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ عمل کے ساتھ جائے گا. ان کو بولو زندگی میں جو ہے وہ اپنے دل میں لکھیا کریں. مرنے کے بعد آپ زمزم کے پانی سے بھی غسل دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا شریف دیے تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو پہنانے کے لیے، لیکن اس سے اس کے عذاب میں کوئی تخفیف تو نہیں ہوئی نا. سمجھ نہیں آئی بات. تو اس لیے عمل بنیادی چیز ہے. اور باقی یہ ہے کہ سفارش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاؤں کے، علماء کے، حفاظ کے، وہ قیامت کے دن ہوں گے. اور بڑے امید جو ہے انسان اپنے عمل سے بھی زیادہ حضور کی سفارش کا کر کے جاتا ہے کہ حضور کی سفارش ہمیں نصیب ہو. اچھا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ. اچھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تم جانتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیے ہفتے کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل مبعدین. فَكَانُوهَا وَهَلَكُوا بَعْدَ 3 أَيَّامٍ، 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو گئے. یعنی یہ بندر یا خنزیر جو بنا دیے گئے ہیں یہ ان کے نسل میں سے نہیں، یہ نسل پہلے سے تھے. اور اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جن قوم کو مسخ کیا گیا ہے کوئی دوسرا بنا دیا گیا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے وَلَا يَكُونَ لِلْمَمْسُوحِ نسلنا. مسلم کی روایت ہے کہ جن کو منسوخ کیا گیا ہے ان کے شکلوں کو بگاڑ دیا گیا ہے، دوسرا بنا دیے تو ان کا نسل آگے نہیں بڑھتا. تو اس لیے یہ جو بندر اور یا خنزیر جو موجود ہیں یہ ان کا اپنا نسل ہے، انسانوں کے نسل نہیں ہے. جن کو اللہ نے بطور سزا بنی اسرائیلیوں میں اس طرح بنا دیے تھے تو ان کو پھر 3 دن کے بعد ہلاک کر دیے گئے. فجعلناها نکالا، بنا دیے گئے ان کو عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفا، پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے نا. ایسے سزا کو دیکھ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ عبرت لیتے ہیں.